بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سامعین و ناظرین، ہماری آج کی جو یہ ویڈیو ہے، ہم اس ویڈیو کے اندر وہابی دیوخانی رشیدی فرقہ کے جاہل بے وقوف خود ساختہ امام المناظرین مولوی نجیب عمر دیوخانی کو دعوت رجوع، دعوت فکر، دعوت توبہ دیں گے۔ سامعین و ناظرین، وہابی نجیب دیوخانی صاحب نے اپنی ویڈیو میں امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان قادری حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام تراشی کی تھی۔ صورت مسئلہ یہ تھا کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک استفتاء آیا گئے کی قربانی کے متعلق کہ جب ہندو گئے کی قربانی کو بند کرنا چاہیں تو ہندوؤں کی خوشنودی کے لیے، ہندوؤں کی رضا کے لیے گئے کی قربانی کو بند کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرعی دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے، اصول و ضوابط کو سامنے رکھتے ہوئے فقیہانہ انداز میں گئے کی قربانی کے وجوب کو ثابت کیا۔ کب؟ اس وقت جب ہندو یہ چاہتے ہوں کہ گئے کی قربانی کو بند کیا جائے۔ ظاہر بات ہے قربانی شعائر اسلام میں سے ہے، تو اب اگر کوئی بندہ مخالفت میں آ کر، ضد بازی میں آ کر مسلمانوں کے شرعی مذہبی معاملات میں دخل اندازی سے کام لے گا، تو اب فقیہ امام ایک عالم کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ اس کا دفاع کرے اور قوم کی صحیح رہنمائی کرے۔ تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسا ہی کیا، اور آپ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گئے کی قربانی کے جاری رکھنے کو واجب قرار دیا۔ کس تناظر میں؟ وہ میں ایک ویڈیو کے اندر جو نجیب دیوخانی کے جواب میں ہے اس میں بیان کر چکا ہوں، امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبارتوں کی روشنی میں، کہ جب ہندو مخالف ہوں اور اسے بند کرنے پہ تلے ہوئے ہوں تو اس وقت مسلمانوں پہ لازم ہے کہ گئے کی قربانی کو جاری رکھیں، جو فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 14 انفس الفکر فی قربان البقر نامی رسالہ کے اندر موجود ہے۔ نجیب دیوخانی صاحب نے اس فتویٰ سے چند عبارتیں پیش کی اور پھر الزام تراشی کی کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فتویٰ انگریز کے اماں پر، انگریز کے کہنے پہ دیا تھا تاکہ ہندو مسلم فسادات پھوٹ پڑیں اور مسلمان اور ہندو آپس میں دست و گریباں ہو جائیں، مسلمانوں کو قتل کیا جائے اور یہ نقصانات ہوں، اور انگریز کا جو مشن ہے دیر پا حکومت کرنے کا وہ پورا ہو جائے۔ یہ الزام تراشی کی تھی وہابی نجیب دیوخانی صاحب نے۔ تو بندہ ناچیز اس ویڈیو کے اندر ایک حوالہ پہلے پیش کرتا ہے، اس کے بعد وہابی نجیب دیوخانی صاحب کو دعوت رجوع، دعوت توبہ پیش کروں گا، کیونکہ وہابی نجیب دیوخانی صاحب اپنی ویڈیوز میں یہ شکوہ کرتے رہتے ہیں کہ فلاں عالم نے، فلاں مفتی نے رجوع کر لی ہے، توبہ کر لی ہے، لہٰذا فلاں کو بھی توبہ کرنی چاہیے تھی، دھمکانے کو بھی توبہ کرنی چاہیے تھی۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ وہابی نجیب دیوخانی صاحب اس رجوع والے معاملے میں کتنے سچے ہیں، کیا ان کی کوئی رہنمائی کرے درست مسئلے کی جانب، کیا یہ اسے قبول کر کے رجوع کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ توبہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ ظاہر بات ہے کسی کے اوپر الزام تراشی کرنا، بہتان بازی کرنا، یہ بہت بڑا شرعی جرم ہے۔ ویسے تو نجیب دیوخانی صاحب کو میں یہ بھی کہوں گا کہ وہ اپنے گستاخانہ قید و نظریات سے توبہ کرے اور مسلک حق، مسلک اہل سنہ و جماعت کو قبول کرے۔ وہ اگر اس پہ راضی نہیں ہے تو کم از کم جو الزامات، جو بہتان بازی امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان قادری حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کی ہے، اس سے وہ توبہ کرے اور رجوع کرے۔ سامعین و ناظرین، یہ میرے پاس کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے تذکرۃ الخلیل۔ یہ وہابی دیوخانی فرقے کا ایک بہت بڑا مولوی جو القاب لکھے ہوئے ہیں، قدوۃ العلماء، تاج المحدثین، زبدۃ الفقہاء، ان القابات سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ ان کے فرقہ میں کس درجے کا مولوی ہے اور اس کا کیا مقام ہے۔ زبدۃ الفقہاء، سراج المناظرین، مولوی شیخ ابو ابراہیم خلیل احمد سہارنپوری امبیٹوی،
یہ اس کی سوانح حیات کے اوپر ہے۔ مؤلف کون ہیں، مصنف کون ہیں؟ رشید احمد گنگوہی، جو کہ رشیدی فرقہ کے بانی اور سربراہ تھے، ان کے شاگرد خاص مولوی عاشق الہی میرٹھی، یہ اس کتاب کے مؤلف مصنف ہیں۔ صفحہ نمبر 290 ہے، عنوان یہ باندھا ذبیحہ ہے گو، گائے کا ذبیحہ۔ صفحہ نمبر 290 کے اوپر لکھتے ہیں، خلافت کے زمانہ میں ہندو مسلم کے اتحاد کی کوششوں پر ذبیحہ گو کے ترک کرنے کی تحریک ہوئی اور بہتیر علماء بھی اس خیال پر چلنے لگے، مگر آپ نے یعنی خلیل احمد ابیٹوی نے بلا خوف لومۃ لائم ترک کی حرمت کا فتویٰ دیا، جو اخبار وکیل امرتسر 26 اپریل 1911 میں بھی شائع ہوا۔ اس وقت آپ پر بہتیرا سب و شتم ہوا اور مشہور کیا گیا کہ آپ گورنمنٹی آدمی ہیں اور تنخواہ پاتے ہیں، مگر حق آخر حق ہی ہے۔ چند دنوں بعد موافقت کرنے والوں کو رجوع کرنا پڑا۔ صفحہ نمبر 290 کے اوپر وہابی نجیب دیوخانی صاحب نے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسالہ انفس الفکر فی قربان البقر سے چند عبارتیں پیش کی تھیں اور یہ الزام لگایا تھا کہ یہ فتویٰ انگریز کے کہنے پہ دیا گیا تھا، انگریز کے اماں پہ دیا گیا تھا، ہندو مسلم اتحاد کو توڑنے کی سازش تھی تاکہ انگریز حکومت کر سکے۔ تو یہاں پر صفحہ نمبر 290 میں وہی فتویٰ دیا گیا جو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا۔ خلافت کے زمانے میں ہندو مسلم کے اتحاد کی کوششوں پر ذبیحہ گو کے ترک کرنے کی تحریک ہوئی۔ وہ تحریک وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں نے چلائی تھی، سنیوں نے نہیں چلائی تھی، اور بہتیر علماء بھی اس خیال پر چلنے لگے۔ وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات اس خیال کی موافقت کرنے لگے، تحریک کی حمایت کرنے لگے۔ ظاہر بات ہے اگر یہ موافقت نہیں کرتے تھے تو پھر وہابی نجیب دیوخانی صاحب کو کس کیڑے نے تنگ کیا کہ وہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فتویٰ کو لے کر امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام تراشی کرے، بہتان بازی کرے۔ لہٰذا یہ وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی تھے، مگر آپ نے یعنی خلیل امبیٹوی نے بلا خوف لومۃ لائم، کسی ملامت کے خوف کے بغیر خلیل امبیٹوی نے ترک کی حرمت کا فتویٰ دیا۔ جو فتویٰ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا وہی فتویٰ خلیل امبیٹوی نے دیا کہ گائے کی قربانی کا ترک کرنا یہ حرام ہے، اور یہ فتویٰ باقاعدہ ایک اخبار کے اندر 26 اپریل 1911 میں شائع کیا گیا، اور پھر خود لکھا کہ بہت سارا خلیل امبیٹوی کے اوپر سب و شتم بھی ہوا، گالیاں نکالی گئیں وہابی دیوخانی فرقہ کے مولویوں کی جانب سے۔ یہ گالیاں نکالنا ان کا شیوا ہے۔ اسی پہ چلتے ہوئے نجیب دیوخانی نے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سب و شتم کیا، اپنی 2 گز کی لمبی زبان نکال کے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تبرہ کیا۔ نجیب دیوخانی صاحب امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ 2 گز کی گندی زبان نکال کر تبرہ کر سکتے ہو تو خلیل امبیٹوی پر کیوں نہیں کر سکتے؟ امام اہل سنت کے لیے تبرہ کا معیار اور ہے اور اپنے مولویوں کے لیے اور ہے۔ بہت سارا سب و شتم ہوا اور یہ مشہور کیا گیا کہ آپ گورنمنٹی آدمی ہیں۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتویٰ انفس الفکر فی قربان البقر، وہاں پر گورنمنٹ کے الفاظ کیا ہے، شور کرنا شروع کر دیا، امام المناظرینی کے کیڑے نے آپ کو تنگ کرنا شروع کیا۔ یہاں پر تسلیم کیا گیا کہ یہ مشہور کیا گیا کہ آپ گورنمنٹی آدمی ہیں، یعنی خلیل امبیٹوی انگریز کا ٹٹو ہے، انگریز کا ایجنٹ ہے اور تنخواہ پاتے ہیں۔ جی یہ الفاظ باقاعدہ صفحہ نمبر 290 کے اوپر تذکرۃ الخلیل میں مولوی عاشق الہی میرٹھی نے لکھا، یہ آپ کے مولوی خلیل امبیٹوی کے متعلق کہا کرتے تھے یہ انگریز کا پٹھو ہے، انگریز کا ایجنٹ ہے، انگریز کا ٹٹو ہے اور ان سے تنخواہ لیتا ہے۔ یہاں پر تمہاری زبان کیوں گنگ ہو جاتی ہے؟ یہاں پر بھی تبرہ کرو، لوگوں کو بتاؤ یہ بھی انگریز کا ایجنٹ ہے پھر۔ مگر حق آخر حق ہی ہے۔ چند دنوں بعد موافقت کرنے والوں کو رجوع کرنا پڑا، یعنی جنہوں نے اس تحریک کی موافقت کی اور خلیل امبیٹوی کی مخالفت کی، ان لوگوں کو اپنے اس غلط فتوے سے یعنی ہندو مسلم اتحاد کی خاطر جو گائے کی قربانی کو چھوڑ بیٹھے تھے، ان کو اپنے اس خیال اس فتویٰ سے رجوع کرنا پڑا۔ تو اب اس عبارت اس حوالہ کے بعد نجیب دیوخانی صاحب کے لیے 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فتویٰ دیا وہ غلط ہے اور انگریز کے امام پر انگریز کے کہنے پر دیا،
تو خلیل امبیٹوی نے فتویٰ کس کے کہنے پر دیا؟ یہ بھی پھر انگریز ایجنٹ اور انگریز کا ٹٹو قرار پاتا ہے اور انگریز کا وظیفہ خار قرار پاتا ہے۔ دیوخانی فرقہ کے مولوی خود اس بات کو تسلیم بھی کر رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پر، اب اگر نجیب دیوخانی صاحب یہ کہتے ہیں جو مولوی عاشق علی میرٹھی نے یہاں پر لکھا کہ جنہوں نے خلیل امبیٹوی کی مخالفت کی وہ غلط تھے اور تحریک کی حمایت کرنے والے وہ غلط تھے، انہوں نے غلط فتویٰ دیا تھا، بعد میں انہوں نے رجوع کر لیا اور حق وہی تھا جو خلیل امبیٹوی نے فتویٰ دیا، تو اب ثابت ہوا کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق پر فتویٰ دیا تھا۔ تو اب نجیب دیوخانی صاحب کو میں یہ کہوں گا کہ امام المناظرین بعد میں بننا، پہلے مولوی عاشق علی میرٹھی اور خلیل امبیٹوی کے مطابق تم رجوع کرو اور توبہ کرو۔ تم نے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بک بک کر کے اصل میں خلیل امبیٹوی کی مخالفت کی ہے۔ خلیل امبیٹوی کو تم بھی انگریز کا ٹٹو اور ایجنٹ کہتے ہو، انگریز کا وظیفہ خار کہتے ہو۔ اگر تم رجوع نہیں کرتے، مولوی عاشق علی میرٹھی یہ کہتا ہے مخالفت کرنے والوں نے تو رجوع کر لیا تھا بعد میں غلط فتویٰ سے، تو اب نجیب دیوخانی صاحب مولوی عاشق علی میرٹھی اور خلیل امبیٹوی کے فتویٰ کے مطابق تم کب رجوع کرو گے؟ تم نے تو اپنا موقف امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بڑھاس نکال کے، بغض نکال کے یہ دے دیا کہ اس وقت گئے کی قربانی کے وجوب کا فتویٰ دینا یہ انگریز ایجنٹی تھا، یہ غلط تھا، لہٰذا تمہارا موقف تو وہی ٹھہرا ان مولویوں والا۔ لیکن مولوی عاشق علی میرٹھی یہ کہتا ہے وہ غلط فتویٰ تھا، وہ حق پر نہیں تھا، بعد میں انہوں نے رجوع کیا تھا۔ تو مولوی عاشق علی میرٹھی کے مطابق میں تمہیں دعوت فکر دیتا ہوں، دعوت توبہ دیتا ہوں کہ جو الزامات امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تم نے اس فتویٰ کی بنا پر لگائے ان سے رجوع کرو اور توبہ کرو۔ اگر تم توبہ نہیں کرتے مولوی عاشق علی اور خلیل امبیٹوی کے مطابق، پھر تمہارا خلیل امبیٹوی اور مولوی عاشق علی میرٹھی یہ انگریز کی ایجنٹ، انگریز کے ٹٹو قرار پاتے ہیں، انگریز کے وظیفہ خار قرار پاتے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 290 کے اوپر ہم بھی تو ذرا دیکھیں، دوسروں کو رجوع کا لاگ الاپ رہے ہوتے ہیں آپ کس حد تک رجوع کرتے ہیں؟ کتنے سچے ہیں آپ اپنے اس قول کے اندر؟ میرا نہیں خیال کہ آپ رجوع کریں، کیونکہ ظاہر بات ہے جس بندے کو امام المناظرین بننے کا کیڑا تنگ کرے تو اسے بس امام المناظرین بننے کی فکر ہوتی ہے، وہ حق اور سچ کو نہیں دیکھتا۔ یہ سامعین و ناظرین دعوت فکر تھی، دعوت توبہ تھی، کیونکہ دو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک بات یہی ہے کہ اگر خلیل امبیٹوی غلط تھا تو پھر ان لوگوں نے رجوع کیوں کیا، اور خلیل امبیٹوی پھر انگریز ایجنٹ، انگریز کا ٹٹو، انگریز کا وظیفہ خار قرار پاتا ہے۔ اگر خلیل امبیٹوی ٹھیک تھا تو پھر ان لوگوں کو رجوع کرنا پڑا، مولوی عاشق علی میرٹھی کہتا ہے۔ تو آپ نجیب دیوخانی صاحب اگر رجوع کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جو الزام تراشی کی، بہتان بازی کی، اس سے بھی رجوع کرنا پڑے گا۔ اگر رجوع نہیں کرتے تو پھر وہابی نجیب دیوخانی کے فتویٰ کے مطابق خلیل امبیٹوی، مولوی عاشق علی میرٹھی انگریز کے ایجنٹ، انگریز کے وظیفہ خار قرار پاتے ہیں۔